وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے وراثت کے متعلق پوچھا ہے تو میں اس بارے میں دو تین باتیں عرض کرتا ہوں اور دو وائس کم از کم بھیجوں گا۔ پہلی وائس کے اندر تو یہ ہے کہ ایک آدمی فوت ہو گیا اور فوت ہونے والے نے جو پیچھے اس کے ورثاء ہیں ان میں اس کی ایک بیوہ ہے، 4 بیٹے اور 1 بیٹی ہے، جس طرح بھائی نے کہا کہ اس کی بیوی اہلیہ یعنی اس کی بیوہ ہے، فوت ہونے والے نے ایک بیوہ چھوڑی ہے، 4 بیٹے چھوڑے ہیں اور 1 بیٹی چھوڑی ہے۔ تو کہتے ہیں جی ان میں تقسیم کس طرح ہوگی جائیداد؟ محترم بھائی جو بھی جائیداد ہے، وہ زمین ہے، مکان ہے، روپیہ پیسہ نقد ہے، ساری کو جمع کر لو، ساری مال کو، ٹوٹل مال کو جمع کر کے تو ٹوٹل مال جو ہے اس میں سے 8واں حصہ وہ بیوہ کو دے دو اور باقی جو مال ہے وہ اس کے 9 حصے کر لو، 8 حصے بیٹوں میں تقسیم کر دو یعنی 2 اور ایک جو فوت ہونے والے کی بیٹی ہے اس کو دے دو، کیونکہ یہ 4 بیٹے اور 1 بیٹی جو ہے ان کے درمیان وراثت للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت تقسیم ہوگی جی۔ باقی اگر اس کے علاوہ بھی کوئی وارث ہیں تو پھر مسئلے کی نوعیت اور ہوگی۔ باقی جو آپ نے سوال کے اندر ورثاء کا ذکر کیا ان میں وراثت ایسے ہی تقسیم ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باقی بھائی یہ جو طریقہ کار ہے نا تقسیم وراثت تقسیم کرنے کا، یہ جو کہہ دیتے ہیں جی ایک دکان اس کو دے دو، ایک اس کو دے دو، فلاں دکان اس کو دے دو، فلاں دکان اس کو دے دو، یہاں گھر کے جتنے کمرے ہیں یہ کمرہ اس کا، یہ کمرہ اس کا، یہ طریقہ جائیداد تقسیم کرنے کا نہیں ہے۔ یہ تو بالکل غلط اور لڑائی اور فتنے والا طریقہ ہے۔ جس طرح آپ نے خود ہی یہ بات بیان کر دی ہے کہ ایک دکان اگر کسی کو شہر میں مل جاتی ہے، کسی کو ایک دوسری جگہ مل جاتی ہے اور دونوں دکانوں کی ویلیو جو ہے وہ مختلف ہے، تو بھائی کسی نہ کسی وقت جا کے تو ورثاء کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے گا کہ جی دیکھو اس کے پاس جو دکان ہے اس کی قیمت مثال کے طور پہ 1 کروڑ ہے، میرے پاس جو دکان ہے اس کی قیمت 50 لاکھ بھی نہیں ہے، تو اختلاف ہو گیا نا۔ تو اس لیے ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ جی یہ دکان وہ لے لے، وہ دکان وہ لے لے، یہ اس کو دے دے، نہیں۔ مرنے والا جو چھوڑ کے جاتا ہے اس کے ورثاء جو ہوتے ہیں ان میں ٹوٹل مال کی تقسیم ہوتی ہے۔ ہاں اس میں یہ ہو جاتا ہے مثال کے طور پہ کہ ایک آدمی کہتا ہے یار یہ مکان ہے مثال کے طور پہ، تو اگر کوئی بندہ پیسے لینا چاہتا ہے تو بھائی میرے سے پیسے لے لو، تو یہ مکان نہ بیچو، اس کی قیمت میں ادا کر دیتا ہوں، اکیلا ہی وہ قیمت ادا کر کے یعنی جتنے باقی حصہ داران ہوتے ہیں ان کو قیمت دے کے مکان وہ رکھ لے، تو اس میں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ایسی اگر صورت ہو جائے تو اس میں گنجائش ہے، اس میں تو کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی بھی رکھ لے۔ اور اگر وہ کوئی بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کو بیچ کے تو اس کی قیمت جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔